آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کا زمانہ تھا وہ قبائلی دور تھا، جنگجو زمانہ تھا. لوگ اپنے بچوں کے نام جنگجو ہونے کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے اور مرد میدان ہونے کے حوالے سے یا اچھی سیاست کر سکنے کے حوالے سے، دوسرے قبیلے کو کھا جانے اور ہڑپ کر جانے کے حوالے سے اس طرح کے نام لوگوں کو زیادہ پسند تھے. خواہ کسی کو کوئی پیچھے سے بھی ٹکرتا تھا تو اس کی اس اٹکل اور طریقے کے حوالے سے اس طرح کے نام بھی رکھے جاتے تھے کہ میرا بیٹا وار کرتا ہے، میرا بیٹا جنگ کرتا ہے. تو یہ مختلف لوگوں کے ناموں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اب یہ جب آپ کو پس منظر سمجھ میں آ گیا، اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ حرب نام رکھنے میں اس زمانے کے اطوار کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں تھا، یہ ایک خوبی سمجھی جاتی تھی. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ امن والے ناموں کو پسند فرماتے تھے، آپ محبت والے ناموں کو پسند فرماتے تھے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار جب بھی کسی نام کو مناسب سمجھا کہ تبدیل کرنا چاہیے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کے، مردوں کے بھی اور خواتین کے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامناسب ناموں کو تبدیل کیا ہے. اس پر کثرت سے حدیثیں موجود ہیں. اب اس پس منظر کے ساتھ ایک بات اور بھی ذرا غور کیجیے. یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کو بڑے بڑے نیک بندوں کے ناموں میں، اللہ کے نبیوں کے ناموں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان مقدس کے اوپر کے لوگوں، آباء و اجداد کے ناموں میں اس طرح کے نام ملیں گے جن کا تعلق لڑائی جھگڑے جنگ اور اس قبائلی ماحول سے ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک نام آپ پڑھتے ہیں مرہ، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کڑوا، مطلب یہ دشمن کے لیے بڑا کڑوا ہے. تو یہ نام اپنے زمانے کے لحاظ سے بڑا خوبصورت نام ہے. آج اگر کوئی لغت اور ڈکشنری فرول کے بیٹھ جائے تو آج کا امن اس نام میں تلاش کرے تو یہ اس کی اپنی کم عقلی ہے، اس ماحول کو سمجھے بغیر یہ فتویٰ لگا رہا ہے، اس کا فتویٰ غلط ہے، وہ نام اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. ایک میں نے مثال دی. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک نام آتا ہے کلاب یا کلاب، کچھ بھی اس کا تلفظ ہو. اس نام کا بھی معنی میں بتاتا نہیں ہوں، اگر آپ ڈکشنری میں اور لغت کی کتاب میں دیکھو گے تو عجیب سا معنی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے پیاروں کا نام ہے ہمیں سر پہ بھی قبول ہے اور آنکھوں پہ بھی قبول ہے. اسی طرح معاویہ کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھو گے تو انہی ناموں کی طرح بڑا عجیب سا معنی ملے گا، لیکن چونکہ ایک صحابی کا نہیں بلکہ کئی صحابیوں کا نام ہے. ایک صحابی تو معاویہ بن معاویہ بھی ہیں جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز بھی پڑھائی تھی، ان کا جنازہ حضور کے سامنے تھا، وہ غائبانہ نہیں تھا، بظاہر وہ غائبانہ تھا. تو یہ وہ صحابی ہیں. تو یہ نام بھی لغت کے اعتبار سے شاید آپ کو ان ناموں جیسا لگے، لیکن اس کا پس منظر بھی وہی جنگی ماحول اور قبائلی دور ہے. اس لحاظ سے یہ نام لغت کے اعتبار سے اس کا معنی کچھ بھی ہو، لیکن صحابیوں کا نام ہونے کی وجہ سے ہمارے سر پہ بھی قبول ہے اور ہمیں آنکھوں پہ بھی قبول. اسی طرح عثمان کا معنی آپ دیکھیں لغت میں مختلف ہوگا، لیکن اس کا پس منظر بھی وہی ہے، جنگ لڑنے کا ماہر، خواہ وہ کسی جہت سے بھی ہو. اسی طرح موسیٰ، یہ تو ایک اللہ کے پیغمبر کا بھی نام ہے. حضرت موسیٰ، امام موسیٰ کاظم، اہل بیت کی بھی ایک بہت بڑی عظیم ہستی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اگر آپ لغت میں اس کا معنی دیکھو گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے، لیکن جب دیکھو گے کہ فلاں اللہ کے پیارے کا یہ نام ہے تو آپ کا سر ان کے سامنے جھک جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنا اسی طرح بہت سارے نام ہیں جن پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا. آپ زینب کا معنی پڑھیں، آپ جعفر کا معنی اور سارے معانی پڑھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. لیکن خدا کی عظمت کی قسم، سنی ہے جو ان ناموں کی لغت پہ نہیں جاتا، ان ناموں کے موسوم حضرات کی عظمت پہ جا کر ان ناموں کے سامنے اپنا سر اور گردن جھکا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایک بہت بڑا سوال اور اعتراض ہے جس کا ہم نے جواب محتاط طریقے سے جواب دے دیا ہے. ابھی میں نے ہاتھ ہولہ رکھا ہے، بہت نام اور ہیں جو آپ کے لیے بڑے پریشان کن ہیں.